دینا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ یہ پیغام دے رہا ہے حضور کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس پہ حضور راضی اس پر رب راضی، جس پہ حضور راضی اس پر رب راضی۔ حدیث ہے جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، یہ حدیث پاک ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو اگر باپ کے راضی ہونے سے رب کی رضا ملتی ہے تو جس محبوب نبی کے صدقے والدین کو یہ شانیں ملی ہیں، اس محبوب کی رضا کیا مقام رکھتی ہے؟ کوئی حضور کو ناراض کر کے رب کو راضی کر سکتا ہے؟ چند لوگ ہی بولتے ہیں حضور کو ناراض کر کے، حضور کی بے ادبی کر کے، حضور سے پیش قدمی کر کے، حضور کو ناراض کر کے کوئی رب کو راضی، کوئی حضور کی بے ادبی کر کے رب کو راضی۔ پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں پنجے وقت پڑھے نمازاں تینوں لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جتائیوں تینوں لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تینوں لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جو تو یار نہ کیتا راضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جو تو یار نہ کیتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، حضور کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ 5 محرم کو بشتی دروازہ کھلتا ہے، بشتی دروازہ پاک پتن شریف۔ ہمارا ایمان ہے جو اس دروازے سے گزرتا ہے وہاں رش ہے، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے گزر رہے ہیں، ہجوم ہے، لوگ کیوں وہاں سے اتنا ایک دوسرے سے پیش قدمی کر کے بڑھنا چاہتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اس دروازے سے، اس لیے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ صاحب مزار حضرت بابا صاحب کی ولایت کی برکت اسے نصیب ہوگی، صاحب مزار کی دعا اسے نصیب ہوگی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت اور دعا کی برکت سے بشتی دروازہ گزرنے والے کو ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو دروازہ پاک پتن میں کیسے لگ گیا؟ تو بڑی آسان سی حدیث ہے، جنت ماں کے قدموں تلے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس رب نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی، کیا وہ ولیوں کے دروازوں پہ نہیں جنت رکھ سکتا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو جنت جس رب نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی، اسی رب نے ولیوں کے دروازے پہ جنت رکھ دی۔ بابا صاحب تو بہت بڑے ولی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، اگر کوئی ان کے درجے کا ولی نہ ہو، ہر ولی کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اگر بابا فرید کے دروازے سے گزرنے والے کو جنت مل رہی ہے تو جس نگاہ نے فرید کو فرید بنایا ہے، کوئی حضور کے دروازے سے گزرے اس کو کیا کچھ ملے گا؟ کوئی رحمت للعالمین کے دروازے سے گزرے، مواجہ شریف کے سامنے سے گزرے، اس کو کیا کچھ ملے گا؟ حضرت داتا صاحب کے مرشدوں میں ہیں، آپ کے سلسلہ عالیہ کے مشائخ میں ہیں حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد کے مشہور بزرگ ہیں امام شبلی۔ کتاب الحج میں ہے کہ یہ شبلی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بڑے صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ ایک میت لائی گئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے،
حرمین شریفین کو جو خاص شان حاصل ہیں ان میں ایک شان یہ بھی ہے کہ وہاں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں نہیں پڑھی جا سکتی. میت نہیں اندر لائی جا سکتی. میت باہر ہو مسجد کے اور صفے مسجد کے اندر بن جائیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. چند قیودات کے ساتھ دنیا کی اور مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. مثلا بارش ہو رہی ہے جگہ نہیں، یا بہت زیادہ گرمی ہے دھوپ ہے جگہ نہیں، تو میت مسجد سے باہر ہی رکھ کے صفیں بنائی جا سکتی ہے مسجد میں. لیکن عام طور پہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. حرمین شریفین کی یہ خصوصیت ہے، وہاں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو پہلے خلاف قیاس ہوتے ہیں، لہذا ان پر آگے مسائل نہیں قیاس ہو سکتے. بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مسجد حرام یا مسجد نبوی کے جو مسائل ہیں ان پر دوسری مساجد کو قیاس، مثلا مسجد حرام میں تو مرد اور عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں مرد اور عورت اکٹھے مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قیاس کر سکتے ہیں کعبہ شریف پر؟ نہیں کر سکتے. وہ وہاں کے لیے خاص اجازت ہے. شریعت نے دوسری مسجدوں کے لیے وہ اجازت دی نہیں کہ مکہ شریف میں مرد اور عورتیں اکٹھی صحیح کر رہے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو صحیح کر رہے ہیں یہ بھی مرد اور عورت اکٹھے ہی کر رہے ہیں. تو اس پر دوسری مساجد کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. حرمین شریفین میں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. میت لائی گئی. حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی آنکھوں سے کشف کی نظر سے دیکھا کہ میت بہت بڑے گناہگار کی ہے. آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ اتنا بڑا بدکار تھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کی میت یہاں نہیں لانی چاہیے تھی. کیوں اس کی میت لوگ مسجد نبوی میں لے کے آئے؟ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، چند لوگوں نے پڑھی جو وہاں موجود تھے. میت اٹھائی گئی، دفنانے کے لیے لوگ لے کے جا رہے ہیں. اب امام شبلی اٹھے، دوڑ کے گئے، میت کو کاندھا دیا اور رو رہے ہیں. شاگردوں نے کہا پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میت بہت بڑے گناہگار کی ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اب آپ میت کو کاندھا دے کے رو رہے ہیں، یہ دل بدل کیسے گیا؟ آپ نے فیصلہ تبدیل کیسے کر لیا؟ شبلی فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، تم لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، میں مراقبہ کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شبلی تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کشف کی نظر سے دیکھا، باطن کی نگاہ سے دیکھا، یہ میت بہت بڑے گناہگار شخص کی تھی، اس نے فلاں فلاں گناہ کیے، میرا دل نہیں چاہا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں. میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پر پڑی ہے کہ گناہگار بڑا ہے، میرے دروازے کو نہیں دیکھا کہ دروازہ کتنا بڑا ہے. فرمایا تو نے یہ تو دیکھا کہ گناہگار بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا دروازہ کتنا بڑا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، یہ شفیع المذنبین کا دروازہ ہے، یہ سراج منیرا کا دروازہ ہے، یہ رؤوف الرحیم کا دروازہ ہے. شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پر تو گئی ہے کہ گناہگار بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا دروازہ کتنا بڑا ہے. خوش قسمت ہے وہ جسے اس دروازے پہ حاضری نصیب ہو جائے. خوش قسمت ہے وہ جسے مواجہ شریف پہ حاضری نصیب ہو جائے. جو باب السلام سے داخل ہوا، باب البقی سے نکل گیا، حضور کے حجرہ پاک سنہری جالیوں کے سامنے سے گزر گیا، وہ جنت سمیٹ کے لے جا رہا. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی.
یہ حدیث آج بھی مسجد نبوی میں لکھی ہوئی ہے، شفاعتی یوم القیامت حق لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، اور اس سے بھی پہلے پچھلے دروازے پہ یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر منکم۔ جب کوئی آتا ہے نا سنہری جالیوں کی طرف سلام کرنے کے لیے تو پیچھے وہ پڑھتا آ رہا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، شفاعتی لأہل الکبائر منکم۔ یہ حدیث پڑھ کے اب وہ آیا جالیوں کے سامنے، تو جالیوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد جو وعدہ کر لیتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ زائر کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے بخشش مل گئی۔ پیچھے اس نے حدیث پڑھی کہ حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جالیوں پہ لکھا ہوا ہے حضور جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہ شعر جالیوں کے درمیان جو ستون ہیں ان پر لکھا ہوا ہے، امام یحییٰ شرف الدین نووی کی کتاب کتاب الاذکار میں موجود ہے، اور میں نے کتاب الاذکار مدینہ منورہ سے ہی خریدی۔ مدینہ منورہ میں آج بھی بک سٹالوں پہ یہ کتاب بک رہی ہے۔ امام شافعی کی تقلید کرنے والے شارح حدیث امام یحییٰ شرف الدین نووی کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ امام قطبی بیٹھے تھے روزے کے سامنے، ٹیک لگائی ہے، آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا کہ ایک زائر آیا ہے حضور کی جالیوں کے سامنے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قرآن نے بتایا ہے اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، میرے محبوب کے روزے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم استغفار کرو، اللہ کا رسول تمہاری شفاعت کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور پاؤ گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا۔ یا رسول اللہ میں گناہگار آیا ہوں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں۔ وہ یہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، قطبی فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا قطبی اسے مبارک دے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ کتاب الاذکار کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام قطبی اٹھے بھاگ کے گئے، وہ آدمی مسجد نبوی سے باہر نکل رہا تھا، اسے روکا اور کہا لوگ یہاں روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، یہاں کانٹوں کو پھول بنایا جاتا ہے، یہاں قسمت حضور کی بارگاہ میں حاضری سے بدل جاتی ہے، یہاں غفلت دور کر کے دل روشن، گناہ معاف کروا کے بخشش اور مغفرت کی ردائیں عطا کی جاتی۔ وہ اشعار جو اس آنے والے نے پڑھے تھے وہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں مواجہ شریف کے اوپر، نفسی نفسی نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان ہو اس روزے پر جس میں محبوب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکن، یا رسول اللہ جس روزے میں آپ تشریف فرما ہیں اس پر میری جان قربان ہو، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس روزے میں کیا ہے؟ اس روزے میں بخشش ہے، اس روزے میں جود و کرم ہے۔ جود کا معنی ہے عطا کرنا، کرم کا معنی ہے عطا کرنا، جود میں بھی سخاوت کا معنی ہے، کرم میں بھی سخاوت کا معنی ہے، پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جود کا معنی ہے مانگنے پر دینا اور کرم کا معنی ہے مانگے بغیر ہی عطا کرنا۔ حضور مانگنے والوں کو بھی دے رہے ہیں اور جو چیزیں مانگنے والا نہیں مانگ سکا حضور وہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔